السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بائنانس کے اندر ہر دوسرے تیسرے دن آپ لوگوں کو ایک ای میل ملتی ہے کہ فلاں جو کائن ہے وہ ڈی لسٹ ہونے والا ہے۔ دیکھیں کسی بھی کائن کا بائنانس دنیا کی چونکہ سب سے بڑی ایکسچینج ہے، اس کے اوپر کسی بھی کائن کا جب ڈی لسٹ کا فیصلہ ہوتا ہے یا آپ کو ای میل آتی ہے یا ڈیسیجن ہوتا ہے تو اس ٹائم اس کائن کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو ایک چیز ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، اور میں ہمیشہ اس چیز کے بارے میں بولتا ہوں کہ آپ لوگ کبھی بھی کرپٹو میں اسپیشلی بائنانس کے اندر ٹریڈ کرو تو دو کام لازمی کیا کرو۔ میں اس دو کام سے پہلے آپ کو پھر یہی بات بولوں گا، دنیا میں 4 قسم کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی باتیں ہیں جو آپ لوگ ہمیشہ سے مجھ سے سنتے ہیں، اور آپ لوگ ہمیشہ سے ہی مجھے شاید آپ کو سن کر تھوڑی بوریت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے نو رسک، ایک ہوتی ہے لو رسک، ایک ہوتی ہے ہائی رسک، اور ایک ہوتی ہے اونلی رسک۔ بائنانس میں ٹریڈنگ کے لیے آپ کے پاس 2 کام کرنے پڑیں گے۔ کون سے سمجھیے گا؟ 4 قسم کے اندر دنیا میں ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ ایک چیز آپ نے میں دوبارہ بولوں گا سمجھنا ہے، کون سی؟ پہلی جو آپ کے پاس ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ٹریڈنگ ہوتی ہے جو بائنانس کے اندر، ایک منٹ آپ کو میں اس جگہ سے آپ کو صبر کیجئے گا، یہ کیا ہو گیا؟ سب سے پہلے 4 قسم کی ٹریڈنگ بتاؤں گا، پھر میں 2 قسم کی بائنانس میں آپ نے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ پاکستان کے اندر فاریکس کے حساب سے تو آپ لوگوں نے جانا بھی ہے، مانا بھی ہے، پہچانا بھی ہے، کرپٹو کے اندر بھی ٹریڈنگ بہت بوڑھا ہو چکا ہو، اور پاکستان کے اندر ان چند لوگوں میں شامل ہوں الحمدللہ جو پروفٹ کے اندر، بات سمجھیے گا۔ اور بائنانس کے اندر میرے پاس کتنا بیلنس ہے؟ 10,000 20,000 40,000؟ نو بھائی، بہت زیادہ بیلنس ہے صرف بائنانس ایکسچینج کے اندر بھی۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں، دنیا میں 4 قسم کی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے نو رسک۔ اگر یہ 4 راستے آپ کو نہیں پتا، معافی چاہتا ہوں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتی ہے لو رسک، ایک ہوتی ہے اونلی ہائی رسک، اور ایک ہوتی ہے اونلی رسک۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی بھی بندے کو کسی بھی ٹریڈنگ، چاہے وہ ٹریڈنگ کے اندر آگے کرپٹو ہو، شیئرز ہو، گولڈ آئل ہو، کرنسیز ہو، کچھ بھی ہو، ان 4 راستوں کا نہیں پتا، معافی چاہتا ہوں، آپ لوگ جو مرضی کر لو پروفٹ میں نہیں آؤ گے۔ آپ لوگوں کے بولیں گے کہ کیوں نہیں آؤں گا؟ اس چیز کا آپ یہ میرا لکھ لو کہ تنی فارکس والے بھائی نے بولا تھا پرافٹ میں نہیں آؤ گے، اور اپنے کاپی پہ لکھ کر 6 مہینے کے بعد کاپی دیکھنا کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر پھر بات ہو جائے گی۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے، چاہے آپ کو کرپٹو کے اندر ہے، چاہے آپ بائنانس کے اندر ہے، میرا ایک لیٹسٹ ٹریڈنگ کورس ہے 2025 والا، وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اس کو لازمی سمجھنا ہے، اور ایک واٹس ایپ کا چینل ہے وہ بھی لازمی دیکھنا ہے، اس کا لنک بھی میں نے دے دیا ہے۔ بائنانس میں آپ نے، چونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے ڈی لسٹ، 2 طرح کے کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے بائنانس کے اندر اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے نو رسک پہ کرنا ہے۔ نو رسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم لوگ ایسے کریں گے، ایک اسٹریٹجی بنائیں گے، بلکہ جو میں نے نیچے آپ لوگوں کو ایک لنک کورس کا دیا، اس کے اوپر ایک میری اسٹریٹجی تھی جس کے اوپر مجھے $6500 24 یا اراؤنڈ اباؤٹ 36 آورز کے اندر مجھے پروفٹ آیا تھا، وہ پوری اسٹریٹجی بھی ہے۔ تو آپ نے ایک کائن بائی کرنا ہے، لائک BTC بائی کیا، اس میں آپ نے بڑے والا کائن بائی کرنا ہے، BTC LTC ایتھیریم فلاں جو بھی آپ کے پاس بڑے ہیں۔ اپنی پیمنٹ کو 10 حصوں میں تقسیم کر لینا ہے، 10 پارٹس میں۔ ایک جگہ پہ ہمارا اکثر دوست بولتا ہے کہ آپ لوگوں نے زیادتی کرنا ہے، میں پھر یہی بات بولوں گا، میں ڈی لسٹ پہ آ رہا ہوں۔ جب آپ کیا کریں گے کہ اکثر دوست یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس $1000 ہے یا $1000 ہے، وہ دوسرے لوگوں سے 9000 مانگ کر 10,000 پہ بزنس کرتے ہیں، یہ غلط وے ہے۔ وہ بینک سے یا کسی جگہ پہ سود پہ پیسہ لیتے ہیں، غلط وے ہے۔ وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کسی بندے کو بتا کر کام کرتے ہیں، غلط وے ہے۔ کیسے بتا کر کام کرنا ہے؟ غلط وے، سمجھ نہیں ہے آپ لوگوں کو، مجھے پتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے سے، اپنے چچا ماموں، کسی قریبی رشتہ دار کو بولا کہ میں اس بزنس کے اندر آ کر مہینے کا، دن کا اتنا کما کر دے دوں گا، ٹریڈ لگائی، کچھ عرصہ پھنس گئی، اب آپ کے ایکسپیکٹیشنز نے آپ کو ذلیل کر دیا ہے، مار دیا ہے۔
تو اس وجہ سے کسی کو زیادہ بتا کر نہیں ہے. آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے, آپ 100 روپے کی ایک جگہ پہ بائی کریں, اگر 1 لاکھ پہ 90,000 پہ پھر بائی کریں, 80 پہ پھر 70 پہ پھر 60 پہ پھر 50 پہ پھر, نو ڈاؤٹ پرافٹ کم آئے گا, لیکن آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا جو پاکستان میں سے 500 میں سے 499 نقصان کے اندر ہیں, ان سے نکل کر جو ایک پرافٹ کے اندر ہے. نمبر بات آپ نے سمجھے, ایک اسٹریٹجی آپ کی ہے یہ بڑے پیئرز پہ. دوسری, آپ نے لائک اشاپ کام کرنا ہے. بہت سے دوست کے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ تنویم فارکس والے کہتے ہیں کہ بزنس کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ پرافٹ نہیں آتا, لیکن ہماری تو موبائل کی شاپ ہے ڈیلی پرافٹ, ہماری تو کیش اینڈ کیری ہے ڈیلی پرافٹ, ہماری تو شوز کی شاپ ہے ڈیلی پرافٹ آتا ہے, کبھی 2000 کی دیہڑی لگتی ہے, ہماری تو سبزی کی شاپ ہے وہ بھی تو کاروبار ہے, آپ بولتے ہو. یہ سمجھ میں بات آنے والی, سمجھیے گا. جب بھی آپ ایز اے شاپ کام کرتے ہیں, ایز اے شاپ کام کرتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ آپ نے چیزیں بھی سینکڑوں کے حساب سے خریدنی ہوتی ہے. ایک بندہ ہے جس نے مختلف قسم کا لائک کمپیوٹر رکھے ہوئی ہیں, اب اس کمپیوٹر کے اندر اس نے کیا رکھے ہوئے ہیں, یا اس نے موبائل کے اندر کیا رکھے, اس نے ہیڈ فون رکھے ہوئے ہیں, موبائل کے اندر اس نے پروٹیکٹر رکھے ہوئے ہیں, کور رکھے ہوئے ہیں, اور 100 موبائل کے رکھے ہوئے. تو اس کے اندر اگر ٹوٹل کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے پاس ٹوٹل میں ہر چیز جو الگ الگ ہے اس کی تعداد شاید 1000 سے اوپر ہے. آپ 1000 کائن خرید لیں, چھوڑیں 100 قسم کا الگ الگ کائن خرید لیں, چھوٹا بھی خرید لیں, بڑا بھی خرید لیں. میں دوبارہ بول رہا ہوں, میں ڈی لسٹ پہ بات کر رہا ہوں اور میں ڈی لسٹ پہ بات کروں گا, لیکن میرا کام آپ کو سمجھانا ہے. آپ 100 کائن خرید لیں, آپ کے پاس 10,000 روپے کی انویسٹمنٹ ہے 5,000 کے حساب سے, آپ ہر کائن کے اندر 5,000 کے حساب سے 50-50 کی انویسٹمنٹ کر لیں, پکا ٹھکا ڈیلی پروفٹ آئے گا. 100 میں سے کچھ نہ کچھ تو بکے گا نا. کسی شاپ والے سے, کسی دکاندار سے آپ نے یہ تو ضرور پوچھا ہوگا کہ آپ کو ڈیلی پرافٹ آتا ہے, لیکن یہ تو نہیں پوچھا ہوگا نا کہ آپ کے ڈیلی تمام چیزیں بک جاتی ہیں. وہ بولے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا, بلکہ وہ تمام چیزیں بکتی ہیں جو میں نے رکھی ہیں, ان میں سے تمام چیزیں نہیں بکتی, کچھ چیزیں بک جاتی ہیں. تو آپ اسی طرح سے مختلف 50-100 کائن خرید لیں, کوئی نہ کوئی ڈیلی کا بک جائے گا, پرافٹ دے جائے گا. اب آپ کام کیا کرتے ہیں, یہ سارے کے ساری آپ کی اونلی رسک ٹریڈنگ میں نہیں آتا. جو اونلی رسک ٹریڈنگ ہوتی ہے بنا کیے. اب ہم لوگ دوبارہ آتے ہیں, میں نے اتنا آپ لوگوں کو ایکسپلین کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمارا بزنس کس وجہ سے ہو رہا ہے. اب آتے ہیں ڈی لسٹ پہ. جب ایک چیز کا ریٹ 100 ہوتا ہے, بائنانس کے اندر اگر اس کا ڈی لسٹ کی خبر ہے تو وہ 40 پہ آ جاتا ہے, اور ڈی لسٹ کے اندر بہت زیادہ کم چانس ہوتے ہیں کہ وہ جو مارکیٹ ہے وہ دوبارہ اپنے پہ آئے. تو کبھی بھی جب آپ کام کرتے ہیں تھوڑے لو لیول کے, میں نے زندگی میں ایک بھی ایسے کائن پہ بائنانس میں میرا ملینز کے حساب سے پیسہ, کروڑوں کے حساب سے پیسہ ہونے کے باوجود میں نے میرا زندگی میں ایک ایسا کائن بھی ڈی لسٹ نہیں ہوا جس کو میں نے خریدا ہوا تھا. تو آپ نے اگر لوکل کائن پہ خریدنا ہے, یہ میرے دوستوں نہیں کرنا آپ لوگوں نے کہ ایک کائن ہے, جیسے ابھی میں اس کے اوپر آتا ہوں تھوڑا سا, تو اس جگہ کے اوپر دیکھیں, ابھی میں اگر آپ یہ گوگل کے اندر لکھ لیں کہ ڈی لسٹ کائن, ٹھیک ہو گیا, ایک منٹ صبر کریں, یہ دیکھیں یہ ڈی لسٹنگ میں آئے, یہ آج ڈیٹ ہے 4/7/2025 کو نوٹس آیا ہے ہوا ہے ڈی لسٹنگ کا. ALPH BSW KMW مختلف لیور LTO, یہ 4/7/2025 کو یہ بھی ڈی لسٹ ہو رہے ہیں. اب کیا ہوگا کہ یہ جتنے بھی ڈی لسٹ ہوگا اس کے مارکیٹ کریش ہو کر آف کورس ڈاؤن ہو گئے. تو جب بھی آپ لوگ چھوٹے کائن کے اوپر کام کرتے ہیں, یاد رکھیے میکسیمم آپ کی انویسٹمنٹ کا 1 سے 2% ہونا چاہیے. لیکن میرے دوست نے کیا کیا ہوا ہے کہ وہ چھوٹے کائن پہ اس وجہ سے ٹریڈ کرتا ہے کیونکہ وہ کچھ ہی منٹس میں یا اوپر چلا جاتا ہے یا نیچے چلا جاتا ہے. شارٹ کا زیادہ پیسے کی جلدی نے لوگوں کو اجاڑا ہوا ہے. تو یہ ڈی لسٹ آپ اس کے اندر گوگل میں لکھ لیں بائنانس کائن ڈی لسٹ, تو اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی. تو یہ ڈی لسٹ کا ایک پارٹ ہے اس بزنس کا, ایک چہرہ ہے اس بزنس کا. وہ خوبصورت چہرہ ہے, وہ بدصورت چہرہ ہے, اس چیز کے اوپر ہم لوگ بات نہیں کر سکتے.
یقیناً بدصورت چہرہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو لوگ اس زد میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال چھوٹے کائنز کو ذہن کے اندر ڈی لسٹ کا رکھ کر اگر آپ کام کریں گے مزہ آئے گا۔ کوئی سوال بنتے ہیں پوچھ سکتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔